ویلکم بیک۔ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین جناب ملک ریاض حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک صاحب، یہ جو اتنی بڑی آپ کی کمپنی ہے اور اتنا بڑا یہ ادارہ ہے، یہ بتائیے گا کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں سینکڑوں اربوں روپے کے ٹرن اوور کی، اس میں آپ کی یہ جو بحریہ کی ریاست ہے، اس پاکستانی ریاست کے اندر، یہ پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کے ریونیوز میں اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اللہ پاک کے کرم سے جی ہمارا جتنا بھی ہمارا ریونیو ہر سال میں اکٹھا ہوتا ہے، ہم انکم ٹیکس اس کا پورا 100% پے کر دیتے ہیں۔ آج دن تک 2009 تک ہمارا سارا انکم ٹیکس کلیئر ہے، اور ہمارا انکم ٹیکس کا سسٹم اس طرح اچھا ہے ہمارا ڈیولپمنٹ کا کہ 2.5% ہم ان کو اسٹیٹ اوے دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے ممبر ہیں ان کا سی وی ٹی اور اربوں روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں، ایرین جین آج سے 8,500 سال پہلے ایک قوم آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ جائے بستیاں آباد کر دو۔ روز ویلٹ نے یہ کام کیا تھا، پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے ملک میں کنسٹرکشن شروع کرا دی۔ مہاتر نے پترا جایا شروع کرا دیا تھا کیپٹل، جب اس کی اکانومی گری تھی۔ اگر آج بھی ہم بھی یہ کام شروع کر دیں، پاکستان میں بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ نے ایک انٹرویو میں اس کا بڑا ذکر رہا، سی این این کے ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کے جو سیلاب سے متاثرین ہیں اس کے لیے آپ اپنے اثاثوں کا 75% یعنی کہ $2 ارب دینے کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے سی این این میں کیا کہا تھا۔ I personally declare my 75% assets go to the people of Pakistan. When you say 75% of your assets, how much is that? Can you quantify that for me? More than $2 billion. So you're saying you're giving more than $2 billion Yeah. for the creation or Yeah, rebuilding yeah, of inshallah, inshallah. ملک صاحب، یہ آپ نے ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ کیا کہ آپ 170 ارب روپے $2 بلین تقریباً آج کے لحاظ سے آپ سیلاب متاثرین سے ریلیٹڈ کام پہ کریں گے۔ اس کے بارے میں بہت وسوسے، شبہات اور سوالات ہیں، اس کو آپ کیسے کنفرم کریں گے کہ آپ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے یہ دراصل آپ اتنا ہی سرمایہ سیلاب سے متاثرین کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا وعدہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میرا وعدہ کو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں 1 سال کے بعد میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مجھے خود اپنے چینل پر یہاں پر بلائیں گے اور میرا کام کو بتائیں، دیکھیں گے کہ آیا میں نے اس سے زیادہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اچھا، کیا کریں گے اس میں آپ؟ میں نے 860 گاؤں چوز کیے ہیں جن کو ہم ٹوٹلی ماڈرن ولیج بنائیں گے۔ دیکھیں کامران صاحب، ابھی یورپ اور امریکہ کے ولیج بھی آج سے 200 سال پہلے تو وہاں نہانے کو نہاتا بھی نہیں تھا، اور ان کے ولیج میں نہ پانی تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہ ماڈرن 200 سال میں ہو گئے۔ اور ہماری لائف 60 سال ہے، اگر ہم آج بھی ماڈرن ولیج بنا دیں، اور میرا جو کنسیپٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر گھر بھی بنائیں گے، وہاں سکول بھی بنائیں گے، ووکیشنل سینٹر بھی بنائیں گے، مسجد بھی بنائیں گے، دارا بھی بنائیں گے، 6 بیڈ کا ہاسپٹل بھی بنائیں گے، اور لوگوں کو ایک کلین اینڈ نیٹ لائف دیں گے، اور لوگوں کو روزگار کے قابل بھی بنائیں گے۔ اور یہ ہم ایک ماڈل، جس طرح ہم نے بحریہ ٹاؤن کا ایک ماڈل کریٹ کیا ہے، ایک لیونگ سٹینڈرڈ کریٹ کیا ہے، اس طرح مولا کریم کے کرم سے میں اللہ اپنے سے کرتا ہوں کہ مجھے 2 سال بھی زندگی دے دے اللہ، اور کہ میری 62 سال عمر ہو گئی ہے، اور میں نے کتنا جینا ہے، اور سال 2 سال، اور اس 3 سال یہ تو اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 1 سیکنڈ کا نہیں پتا۔ تو اگر مجھے دے دیا تو یہ انشاءاللہ اگلے سال مولا کریم کے کرم میں ہر چینل جا کے دیکھے گا کہ یہ ماڈرن ولیج کا ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے کہ آج ایک کمرے میں انسان بھی رہ رہا ہے اور جانور بھی رہ رہا ہے، اور ہماری لیڈرشپ کچھ نہیں کر رہی، اور یہ لیڈرشپ خود ان کے پاس اللہ نے سب کچھ دے دیا ہوا ہے، اور غریب جو ہے نا وہ مر رہا ہے۔ حکومت کی پوری تیاری ہے کہ نیا RGST بل اس وقت آ جائے۔ اس سے پہلے ہم مجبور ہوئے اپنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے۔ بجلی کی قیمتیں ہمیں ہر ماہ 2% بڑھانی ہیں۔ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں، لوگوں کے لیے جینا 2 بھر ہو گیا ہے۔ جب آپ ان حکومتی لوگوں سے، جو لوگ آج پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو چلا رہے ہیں، ان سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ RGST وغیرہ یہ اگر نافذ ہو جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان میں؟ یہ غریب مر جائے گا، اور میں ان بڑے لوگوں کو کہتا ہوں، ان کے منہ پر بھی کہتا ہوں کہ یہی ہمیں مار دیں گے، غریب ہمارے گھروں کو جلا دیں گے، ہمارے بچے مار دیں گے یہ لوگ۔ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس روٹی بھی نہ ہو اور ہمارے پاس جہاز بھی ہو اور روز رائز گاڑیاں بھی ہو؟ یہ کن کی ہیں روز رائز گاڑی؟ ان کی ہیں۔ تو یہ ہمارے گھروں میں یہ سارے جو ایئر تو کنڈیشن، آپ کے خیال میں حکومت کے پاس سوائے اس آپشن کے کوئی آپشن نہیں ہے؟ پاکستان تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اس کا صرف ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرضہ لیں،
ہم IMF کے پاس جائیں, ہم ورلڈ بینک کے پاس جائیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جائیں, چاہے سیلاب آ جائے, چاہے ہماری معیشت تباہ ہو جائے, یہ 18 کروڑ کا ملک, یہ 5 موسموں والا ملک, یہ پہاڑ دریا سمندر والا ملک, یہ اپنے پاؤں پہ ملک صاحب نہیں کھڑا ہو سکتا. کیوں نہیں کھڑا؟ 2 سال میں کھڑا ہو سکتا ہے. آج بتائیں, چائنا میں ہر سال 2500 کلومیٹر موٹر وے بنتی ہے. ہم نے 60 سال میں 700 کلومیٹر بنائی ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ ہم نے بڑا کام کیا. اس میں فائنینشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں پروفیشنلزم کی ضرورت ہے. جو فوجی آتے ہیں وہ کورس میٹ, کلاس میٹ, روم میٹ لگا دیتے ہیں. جو سیاستدان آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شریف ہے, یہ اس نے ہمارے ساتھ بڑا کام کیا, اس نے فلانا کام کیا, ان کو لگا دی. یہ ملک کے ساتھ, ہم ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہمیں لیڈرشپ, اگر ہماری یہی لیڈرشپ ہماری بہت اچھی ہے, اگر یہ لیڈرشپ یہ سوچ لے کہ اس ملک کو 2 سال میں بنانا ہے اور یہ سارے اکٹھے ہو کے بنا سکتے ہیں, یہ انڈیویجول کوئی نہیں بنا سکتا. یہی میری کوشش ہمیشہ. مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے, مجھے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں ملتے ہو. میں ان کی جا کے یہی منتیں کرتا ہوں کہ آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے 2 سال اس ملک کو دے دیں. اگر یہ 2 سال میں ملک ملیشیا سے آگے نہ جائے تو آپ مجھے چونک میں پھانسی دے دیں. اور اگر آپ کو 2 سال مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں دیکھیں, میں اس قابل ہوں, میں میٹرک پاس ہوں. نہیں, میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں, اس ملک میں پروفیشنلزم آپ اب کہتے ہیں بیریا آگے بڑھا. بیریا نے پروفیشنل لوگوں کو لایا. وہ ہمارے پاس 400 فارنر کام کر رہا ہے بیریا میں, اور 96 کا کام کر رہا ہے. ہم نے ہماری ورکشاپ بھی فارنر چلا رہا ہے, کیونکہ مینجمنٹ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں, جو پروفیشنل ہیں, ان کو لا کے آپ چلائیں. آپ نائی کا کام نائی سے کرائیں, انجینئر کا کام انجینئر سے کرائیں, ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر سے کروائیں. یہ تو ہمارے پاس گولڈن وقت ہے, ہمارے پاس 5 موسم ہے, ہمارے پاس پانی بھی ہے. مینجمنٹ کی ضرورت ہے. کیا پانی کی کمی ہے؟ بجلی پیدا نہیں ہو سکتی اس ملک میں, ڈیم نہیں بن سکتے اس ملک میں, نہریں نہیں بن سکتی اس ملک میں, کیا نہیں ہو سکتا اس ملک میں؟ اگر آپ, میں پھر بار بار یہی کہتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کی مثال لے لیں. اگر جس طرح ایک گھر چلتا ہے, جس طرح ایک ادارہ چلتا ہے, اسی طرح ملک چلتا ہے. کوئی ملک کی نئی فلاسفی نہیں ہے, ملک کو ایسی کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہے ہوں. تو ملک بڑا سمپل طریقے سے چلایا جاتا ہے. جو ماتر نے کیا کیا تھا, جب اس کی اکانومی گری تو اس نے پترا جایا شروع کر دیا. سب سے پہلے مسجد شروع کرا دی. جب اپوزیشن نے شور کیا جی کہ یہ ماتر نے یہاں ملک میں کھانے کے لیے نہیں, تو اس نے کہا میں اللہ کا گھر شروع کرایا, جس کو بند کرانا کرا لے. روز ویلٹ میں نے پریزیڈنٹ امریکہ میں, اس نے 2nd ورلڈ وار میں ملک میں ساری ڈیولپمنٹ شروع کروا دی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں کر رہا ہے. تو جب وہ کامیاب ہو گیا تو انہوں نے, کسی نے اس سے کوشچن کیا کہ یہ کس طرح کیا, تو اس نے کہا کہ آپ جب پمپ میں پانی ختم ہو جائے تو 1 لیٹر پانی اندر ڈالتے ہیں, لاکھوں لیٹر پانی باہر نکالتے ہیں. اس وقت اس اکانومی کا نام پمپنگ اکانومی پڑا تھا. ملک صاحب, یہ آخر میں سب سے امپورٹنٹ سوال, آپ کہتے ہیں پروفیشنلزم اور ہر چیز پیور پروفیشنل انداز سے آپ کے یہاں بیریا ٹاؤن میں ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ کل خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے, آپ کا پورا نظام آپ کی شخصیت پہ ہینگ کر رہا ہے, یا آپ کے خاندان کے چند لوگوں پر یہ پورا نظام ہینگ کر رہا ہے, اس میں وہ کدھر ہے کارپوریٹ اسٹرینتھ جو کہ اس نظام کو سنبھالے؟ کل خدا نخواستہ اگر آپ نہیں ہو تو یہ جو پاکستانی ہے, 3.5 لاکھ پاکستانی جنہوں نے اپنی پورا سرمایہ آپ پر انویسٹ کیا ہوا ہے, ان کا مستقبل کیا ہوگا اگر کل آپ نہ ہوئے تو؟ مجھے تو 2.5 سال پہلے کچھ ہو گیا تھا جی. میں چیف ایگزیکٹو سے رفیق تارڑ اور فضل اللہ بن گیا تھا, اور میری کمپنی نے 200% گرو کیا. میرے بیٹے کو میں نے چیف ایگزیکٹو شپ دے دی, اور ہمارے پاس ٹوٹل ایک سسٹم ہے. اور بیریا کا جو سسٹم ہے, آپ اگر وہاں چلے جائیں, وہاں سسٹم کو دیکھیں کہ لوگوں کے پلاٹ کس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں, لوگوں کا کس شفاف طریقے سے. آج دن تک بیریا کے کسی پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکا, اور 200 سال اور نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اس طریقے سب چیز کمپیوٹرائز ہے, اور ایک سسٹم ہے جس میں پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور چلا رہے ہیں. تو میں نے تو بیریا ہینڈ اوور کر دیا ہوا ہے. نو میرا بیٹا چیف ایگزیکٹو ہے, میں تو ایک نارمل رول ادا کر رہا ہوں. پھر بھی ایک فیملی اونرشپ تو ہے, ظاہر ہے کہ یہ فیملی اونرشپ ہے, لیکن اس کا جو اسٹرکچر ہے, ایک انٹرنیشنل کارپوریٹ اسٹرکچر ہونا چاہیے. کارپوریٹ اسٹرکچر بنا ہوا ہے, ہمارے سب لوگ بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ کچھ 8 تو جرنیل کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا بڑا کارپوریٹ اسٹرکچر ہے کہ ہمارے اسٹرکچر کو ہی آپ اگر اسٹڈی کر لیں تو یہ پاکستان کا اسٹرکچر ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ملک ریاض حسین ہمارے ساتھ تھے. ہماری کوشش تھی کہ جو سوالات ذہن میں ہوں, جو ہم انویسٹیگیٹ کر سکیں, ان کا ہم نے جوابات حاصل کیے جناب ملک ریاض حسین سے. اور ہم اپنے ویورز سے بھی کہیں گے کہ آپ ملک ریاض حسین بیریا ٹاؤن کے بارے میں اگر آپ کی کوئی آبزرویشنز ہیں, آپ کی کوئی کنسرنز ہیں, یا آپ کی کوئی اور
اس سلسلے میں معلومات ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@jio.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/کامران خان شو. اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Geo News.